الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ترمذی معروف اور مشہور ہیں، جن کی کتاب السنن یا جامع الترمذی ہے، جو کتاب امہات الستہ میں یا کتب ستہ میں شمار ہوتا ہے. احادیث کی جو سب سے اہم 6 کتابیں ہیں ان میں سے امام ترمذی کی وہ کتاب ہے. امام ترمذی صرف وہ کتاب السنن یا جامع کے مؤلف نہیں ہیں، اس کے علاوہ اور کتابوں کے مؤلف ہیں، جس میں یہ کتاب ہے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف، صورت اور سیرت کے بارے میں بس ذکر کیے ہیں. اب تک 5 باب پر بات مکمل ہو چکی، یا آج 5 بابوں پر بات مکمل ہو جائے گی. یہ 5 ابواب یہ ہیں. نمبر 1 تھا باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت یعنی حلیہ مبارک کے بارے میں. پھر دوسرا باب تھا خاتم النبوہ، مہر نبوت کے متعلق. تیسرا باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کے متعلق. پھر چوتھا باب تھا باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے بالوں میں کنگھا کرنے کے متعلق، جو آپ کنگھی کرتے تھے. اور 5واں باب یہ ہے جو ابھی ہم اس باب میں داخل ہو چکے ہیں سابقہ درس میں، جو ہے باب ما جاء فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کا بیان. اختصاراً بھائیو، اس لیے بیچ میں کافی وقفہ تھا اس میں، تاکہ آگے کے یہ احادیث، یہ موضوعات کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو اس مسئلے میں یہ ہے اختصاراً، وہ جو صحیح حدیثیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر تک صرف چند بال سر کے سفید ہوئے تھے، صرف چند بال سفید ہوئے تھے. جس طرح کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور انس رضی اللہ عنہ قریب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے خادم تھے، بلکہ ہجرت کرنے کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ آپ کے ساتھ رہے، ملازم رہے. اسی لیے ان سے بہت زیادہ حدیثیں بھی منقول ہیں، 1000 سے زیادہ حدیثیں منقول ہیں. اور انس رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں سے ہوتا ہے، 7 صحابہ کرام میں سے جو 1000 سے زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں. بلکہ ابو ہریرہ، ابن عمر، اور ایسے ہی ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بعد انہی کا نمبر آتا ہے انس. پھر ایسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. تو یہ کہتے ہیں لم یختضب رسول اللہ یا لم یختضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما كان البیاض فی عنفقته وفی الصدغین وفی الرأس نبذ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں لگایا، یعنی مثلا جس سے سر کے بال کو کالے کے علاوہ جو بدلا جاتا ہے مثلا مہندی سے. اور ایسے ہی کہتے ہیں کہ سفیدی یا سفید بال جو تھے عنفقہ میں، جو ہونٹ اور ٹھوڑی یا کیا بولتے ہیں، تھوڑی، یہ بھی ایک الگ سے سیکھنا پڑے گا. اچھا، تو یہ عنفقہ جو تھوڑی اور ہونٹ کے درمیان ہے، اس میں کچھ بال سفید ہو گئے تھے. اور ایسے ہی الصدغ یعنی کمپٹی پر ادھر جو کان کے بعد ادھر ہوتا ہے، ما بین العین والاذن، آنکھ اور ایسے ہی کان کے درمیان ادھر کے بال جو ہوتے ہیں، ادھر چند بال ہوئے تھے. وفی الرأس نبذ، اور سر کے بال میں چند بال. یہ بھائیو یہی حدیث ہے، یہی اختصار ہے. اس کے علاوہ اور اگر حدیثیں ہیں کہ زیادہ ہیں، یا کسی حدیث کا یہ مفہوم پیدا ہو رہا کہ زیادہ بال سفید ہو گئے تھے یا سفیدی کا غلبہ ہو گیا تھا پورے بالوں میں، تو یا تو حدیث صحیح نہیں ہے، یا تو حدیث کا مفہوم غلط لینے والا لے رہا ہے. یہ بنیادی، یہ سمجھ گئے تو بعد میں پھر باقی حدیثیں سمجھنے میں آسانی ہوں گی. بہرحال سابقہ درس میں یہ حدیث کا ذکر آیا تھا جو انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفید بالوں کا رنگا ہے، یعنی وہی
خضاب کیا تھا، تو اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اس حالت تک نہیں پہنچے تھے، صرف چند بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپٹی پر سفید تھے۔ ہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مہندی اور کتم سے اپنے بالوں کو رنگا انہوں نے تھا۔ المہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ اکبر، جبکہ 63 سال کی عمر ہو گئی تھی۔ اس سے علامت قوت اور شباب، 63 سال سے کہا یہاں 30 سال کے بعد سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح انبیاء کرام کو بھائیو اللہ تعالی ہر اعتبار سے یعنی انسانوں میں اعلیٰ درجے پر ہوتے تھے، ہر اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے۔ اسی لیے پھر کچھ ایسی حدیثیں ہیں انبیاء کرام کے بارے میں، آپ آج کے انسانوں میں عام لوگوں پر قیاس کرتے ہوئے نہ تعجب کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے عقلی اعتبار سے، یہ کیسے ہوتا ہے 99 بیویوں سے ایک رات میں ملے۔ نہیں، یہ بھائیو یہ سب آپ کی عقلی یہ جو دلیلیں ہیں آپ عام لوگوں پر قیاس کر کے یہ تعجب آپ کر رہے ہیں، جبکہ انبیاء کرام کا بھائیو خاص ایک عنایت اور رعایت ہوتی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اچھا، بہرحال تو یہ پہلی حدیث سے اس کی تشریح ہو گئی۔ اس کے بعد اب آج دوسری حدیث جو اس باب میں ہے، ویسے اس باب میں مکمل 8 حدیثیں، دوسری حدیث یہ ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا اسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء۔ حدیث کا ترجمہ، اس کے بعد پھر تخریج اور یہ سب پر کلام۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں صرف 14 سفید بال شمار کیے، 14 بال صرف۔ اللہ اکبر، ایک طرف دیکھیے صحابہ کرام کتنی گہری نظر سے دیکھتے تھے تاکہ تابعین تک نقل کریں، اور دوسری طرف سے کہ یہ بال کتنے بھائیوں، سر کے بالوں میں اور داڑھی کے بالوں میں یہ 14 زیادہ ہیں کم ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کم ہے۔ تو اس طرح بھائیو صرف 14 کا ذکر ادھر آتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کی تخریج امام احمد نے کی اپنی کتاب المسند میں، مجلد 20، پیج نمبر 119، حدیث نمبر 12690، اور ایسے امام ترمذی نے اپنی کس کتاب میں، شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو المہم اس طرح اس حدیث میں اس بات کی تاکید ہے کہ چند بال بس سفید ہوئے تھے۔ کیا کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں صرف 14 بال سفید شمار کیے، صرف 14 بال سفید ہوئے تھے۔ ایسے ہی صحیح امام بخاری حدیث نمبر 3547 میں، امام مسلم 2347 میں دوسرے طریق سے روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے، یعنی صحابی رسول ایک ہے لیکن صحابہ سے جو روایت کرتے ہیں اس حدیث میں امام ترمذی میں کون ہیں؟ ادھر ثابت ہیں، اور اس طریق میں جو امام بخاری امام مسلم کی ہے وہ کون ہے؟ ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن الرائی، جو امام مالک کے شیخ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے، الفاظ مختلف ہیں، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں اور ایسے ہی داڑھی مبارک میں 20 سفید بال نہیں تھے۔ تو ادھر آیا 14، ادھر 20، کس طرح؟ پہلی بات تو یعنی 20 تک نہیں پہنچے تھے، 20 سے کم تھے، تو ادھر یعنی ایک تقریبی ہے، یعنی 20 سے کم تھے، اور دونوں روایتوں کو سامنے رکھیں تو المہم خلاصہ یہ ہے کہ سفید بال کم تھے۔ 14 اور 20 میں کتنا فرق ہے بھائی؟ یا 20 سے کم ہی، یعنی 18 پکڑ لیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ المہم خلاصہ کہ وہ چند بال تھے، بالتحدید 14 کہیں 20 سے کم کہیں۔ تو اس میں وہ سابقہ حدیثوں کی تاکید ہے کہ زیادہ یہ بال سفید نہیں ہوئے تھے، اور وہ جو پہلی حدیث گزری کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال کو رنگا یا خضاب کیا، تو کیا جواب کہ نہیں، وہاں تک اتنے بال ہی سفید نہیں ہوئے تھے کہ ضرورت پڑے۔ کب آدمی کرتا ہے؟ جس کے بال کالے ہوتے ہیں بھائی خضاب کرتا ہے، جس کے سفید ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں،
اور کچھ لوگ کالے سے کرتے ہیں یا کچھ لوگ مہندی سے کرتے ہیں، المہم، اور وہ الگ موضوع ہے کہ کالے کے علاوہ جائز نہیں ہے، لیکن المہم کہنے کا مقصد کہ اتنے سفید نہیں ہوئے تھے کہ ضرورت پڑے. اسی لیے صحیح جو مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں کیا، اگرچہ اور ابھی یہ الگ آئندہ ایک الگ سے باب آئے گا خضاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حدیثیں آئیں گی، پھر ادھر مزید وضاحت کی جائیں گی. تو المہم بھائی اور محترم ساتھیو، یہ دوسری حدیث تھی جس کا یہ ترجمہ اور اس کی وضاحت انس رضی اللہ عنہ سے کہ 14 بال تھے سفید، اور صحیحین میں آتا کہ 20 تک نہیں پہنچے تھے. المہم خلاصہ کلام چند ہی بال سفید تھے. تیسری حدیث جو امام ترمذی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو وہ ہے یہ حدیث. کہتے ہیں حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر ابن سمرة رضي الله عنه وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا ادهن لم يرى منه شيب فإذا لم يدهن رؤي منه شيء. حدیث کا ترجمہ، سماک بن حرب رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، ان سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے بارے میں دریافت کیا گیا. کسی نے پوچھا اور سماک بن حرب ادھر موجود تھے. سوال یہ کیا گیا سفید بالوں کے بارے میں. سوال کس کے بارے میں کیا گیا؟ عائشہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیا سفید ہو گئے تھے، زیادہ تھے، کم تھے، اس کے بارے میں. تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل لگاتے تو آپ کے سفید بال نظر نہ آتا، اور جب تیل نہ لگاتے تو آپ سے کچھ سفید بال نظر آتے. اس پر بھی اس بات کی تاکید ہے، یعنی چند بال تھے، تیل لگا لیتے، جہاں چند بال بھائی ہو تو تیل کی چمک میں تیل کے ساتھ وہ غور اگر نہیں کریں تو نہیں نظر آئے گا، ہے کہ نہیں. اب تیل نہیں لگاتے تھے تو دیکھنے والا چند بال ہاں نظر آتے تھے اسے کہ سفید ہے. تو یہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا یہ ترجمہ. اس طرح اس حدیث میں تأکید ہے سابقہ احادیث جو گزرے، جو انس رضی اللہ عنہ سے بھی ابھی دوسری حدیث میں آیا کہ چند بال تھے، 14 بال بس صرف سفید ہوئے تھے اور 20 تک نہیں پہنچے تھے، اور یہ چند بال تھے، یہ سفید جو بال تھے اتنے کم تھے کہ اگر تیل لگا لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھپ جاتا تھا، دکھتا ہی نہیں تھا، اور اگر نہیں لگاتے تھے تو نظر آتے تھے. چوتھی حدیث اس باب کا امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن عمر ابن الولید الكندي الكوفي قال أخبرنا يحيى ابن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 بيضاء. بہرحال بھول گیا اس سے پہلے تخریج جو ہے حدیث جابر بن سمرہ وہ امام مسلم نے روایت کی ہے اپنی کتاب الصحیح میں، حدیث نمبر 2344، پیج نمبر 1031. کتاب الفضائل میں باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیح الوجہ، یہی سند بالسند واللفظ المذکورین، جو امام ترمذی کا سند ہے اور ان کا متن ہے وہی سیم، وہی بالسند اور اسی سند سے اور اسی متن سے، لیکن انہوں نے کہا لم یرا منہ شیء بدل لم یرا منہ شیب. یہ معمولی فرق ہے. اچھا بہرحال تو لفظ سند اور متن کے ایک ہے. یہ حدیث جو ابھی میں نے ذکر کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، انما کان شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوا من 20 شعرة بیضاء. ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال تقریباً 20 بال مبارک سفید تھے. اس حدیث میں کس حدیث کی تاکید ہے؟ انس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، ہاں 20 سے کم، اور ادھر بھی ہے نحون، یعنی 20 تک نہیں پہنچے، 20 کے قریب. 20 کے قریب کا معنی یا 20 نحو 20 یعنی 20 تک نہیں پہنچا،
18 ہو سکتا ہے، 19 ہو سکتا ہے، 17 بھی ہو سکتا ہے، مثلا 20 کے قریب۔ تو اس میں اس حدیث کی تاکید ہے جو صحیحین میں مروی ہے ربیعہ ابن عبد الرحمن الرائي سے، جو انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہی بات اس میں بھی مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح دیکھیں صحابہ کرام کے مختلف الفاظ کے احادیث کا اگر سامنے رکھیں گے صحیح حدیثوں میں تو آپ اتفاق پائیں گے، اور اگر تھوڑا بہت جو اختلاف نظر آ رہا ہے، اگر اہل علم کے اقوال آپ سنیں گے جو ربط کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو پھر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر واضح اختلاف ہے تو حقیقت میں احادیث میں کلام ہے، یا تو کچھ حدیثیں ضعیف ہیں، یا تو پھر وہ صحابی رسول نے مثلا شروع زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مثلا دیکھا، آخری میں نہیں دیکھا، کچھ ایسے بھی اس کے اندر اہل علم و بیان کرتے ہیں اور توجیح کرتے ہیں۔ لیکن جو صحیح حدیث ہے حقیقت میں ایک دوسری حدیث کی تأکید اور تقویت کرتی، وہی معنی ادھر بھی وہی معنی ادھر بھی، الفاظ مختلف ہیں، معنی ایک ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ اندازہ لگائیں کہ محدثین نے، اور سب سے پہلے اس میں صحابہ کرام، تابعین، پھر تابع التابعین نے کتنی محنت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے بھائیو، دین اسلام، اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے لی ہے، اور جس دین کی حفاظت اللہ نے لی ہے تو بھائیو اس میں تبدیلیاں نہیں آ سکتی۔ ہاں مختلف اس میں فرقے ہیں، تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بہت سے فرقے دور ہیں قرآن و حدیث سے، لیکن المہم اوریجنل اسلام، اصل اسلام بھی محفوظ ہے اور اس کے راستے بھی واضح ہیں۔ جو پہنچنا چاہتا ہے، جو اس کی تلاش کرتا ہے، پہنچ جاتا ہے آسانی سے۔ یہ نہیں کہ وہ چاند پر بہت دور مشکل سے پہنچ سکتا، نہیں۔ اور اس لیے کہ یہ دین قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا دین ہے، تو ضروری ہے کہ یہ دین کیا صحیح اور اصل اور اوریجنل باقی رہے۔ پہلے انبیاء کرام کے دین میں تبدیلیاں آ جاتی تھی، پھر بعد میں دوسرا نبی نیا دین لے کر آ جاتا تھا، لیکن اب اس دین کے بعد، اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت کی بھی میری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور ذکر میں قرآن بھی داخل ہے، حدیث میں بھی داخل ہے۔ یا کہیے قرآن کی حفاظت مکمل نہیں ہوگی، مکمل ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک نہ اس کے ساتھ حدیثیں بھی محفوظ رہیں، اور الحمدللہ اس طرح دونوں محفوظ ہیں۔ اس طرح ہم یہ بھی اب اچھی طرح جان رہے ہیں، وہ بھائی ہمارے وہ مسلمان جو کہتے ہیں صرف قرآن پر ہم اکتفا کرتے ہیں، کتنے گمراہ ہیں۔ نہیں ہو سکتا بھائی، صرف قرآن کو لے کر شریعت سمجھنا چاہے ناممکن ہے، اور یہ گمراہی کی علامت ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، قرون مفضلات، تمام اہل علم اب تک قرآن اور حدیث دونوں پر عمل کرتے رہے، اور آج آ کر 100 سال پہلے یہ دعویٰ کریں نہیں صرف قرآن کافی ہے، تو یہ بھائیو یہ گمراہی ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ بہرحال بھائیو، تو یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث، ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال تقریباً 20 بال مبارک سفید تھے، تقریباً کہتے ہیں، یہ ترجمہ ہے، نحو 20 شعرة بیضاء۔ اس حدیث کی تخریج ابن ماجہ نے کی اپنی کتاب السنن، پیج نمبر 522، حدیث نمبر 3630، کتاب اللباس، باب من ترک الخطاب بالسند المتقدم بنحوه، سابقہ جو سند ہے اسی سند سے یہی الفاظ ہیں تقریباً۔ امام احمد نے بھی روایت کی اپنی کتاب المسند میں، مجلد 9، پیج نمبر 451، حدیث نمبر 5633۔ یحییٰ ابن آدم سے روایت کرتے ہیں، جو شریک سے روایت کرتے ہیں، جو عبید اللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، جو نافع سے کرتے ہیں، جو صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کرتے ہیں۔ اور حدیث کا بھائیو خلاصہ یہ حسن لغیرہ، یعنی حدیث مقبول ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 5 جو اس باب میں ذکر کرتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ، 4 حدیثیں گزر گئی، 4 اور حدیثیں باقی ہیں۔ کہتے ہیں حدثنا ابو كريب محمد ابن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت۔ حدیث کا ترجمہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں لفظی ترجمہ کچھ کتابوں میں دیا گیا کہ آپ بوڑھے ہو گئے، یا رسول اللہ قد شبت، لیکن اور حدیثوں کے روشنی میں یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، یعنی آپ کے سر کے سفید بال نظر آنے لگے، نو کہ بوڑھے ہو گئے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی یعنی صحت یاب تھے، تندرست سے، اس طرح نہیں کہ جس سے بوڑھا آدمی ہو جاتا ہے، عصا پکڑنے لگتا، اٹھنے بیٹھنے میں دشواری ہو، نہیں، آخری بھی عمر میں آپ غزوہ تبوک کے لیے کتنا 100 کلومیٹر نکل پڑے شدید گرمی میں، تو اس طرح یعنی ظاہری اسی لیے بھائیو ترجمہ بھی آسان نہیں، اس میں کبھی کبھی صرف وہی حدیث لے کر ترجمہ کریں گے تو مشکل میں ہو جائیں گے، لیکن جب اس کی تشریح دیکھیں گے پھر سمجھنے کے بعد ترجمہ کریں گے تب ترجمہ صحیح رہے گا۔ تو المہم اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے ترجمہ اسی طرح کیا گیا ہے کچھ کتابوں میں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، جبکہ نہیں، قد شبت یعنی آپ کے سر کے بال یا آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے، اور یہ سفیدی لا شک یعنی بڑھاپے کا یہ علامت ہوتی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آدمی یعنی بوڑھا اور کمزور اور ضعیف ہو گیا ہو، تو یہ مراد ہے۔ تو المہم آپ کے سر کے بال کچھ سفید ہو گئے یا آپ کے چند بال سفید ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود، واقعہ، مرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا، یا اس کی وجہ سے ہمارے سر کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے۔ اچھا، دوسری حدیث بھی لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرنے کے بعد ایک ہی ساتھ تخریج بیان کرتا ہوں، اس لیے احادیث میں دونوں حدیثوں میں کلام ہے۔ تو چھٹی حدیث یہ ہے، یہی معنی ہے، کہتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ، حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا محمد بن بشر عن علی بن صالح عن ابی اسحاق عن ابی جحیفہ قال قالوا یا رسول اللہ نراک قد شبت قال قد شیبتنی ہود واخواتها۔ حدیث کا ترجمہ کہتے ہیں ابو جحیفہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے، جو لفظی ترجمہ کیا گیا ہے، جس سے پھر سے کہہ رہا ہوں مراد یعنی وہ نشانیاں ظاہر ہو گئیں، آپ پر سفید بال نظر آنے لگے آپ کے سر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ دونوں حدیثوں کا ایک ہی ہے، المہم کہ کچھ صورتوں کی وجہ سے، جو اس صورتوں میں جو بھائیو گہرا کلام ہے، آخرت کے متعلق ہے، اس کی وجہ سے اس کی فکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نشانیاں ظاہر ہو گئیں اور آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ حدیث کی تخریج بھائیو، پہلی جو حدیث جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو اس کی روایت امام ترمذی نے کی ہے، شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کی ہے، لیکن ایسے اپنی کتاب السنن میں بھی کی ہے، جامع الترمذی میں، پیج نمبر 748، حدیث نمبر 3297، کتاب تفسیر القرآن، باب من سورة الواقعہ، اور پھر اس کے بعد وقال عاقبہ الانبی، انہوں نے بات ذکر کی کہ اس حدیث میں اختلاف ہے، کئی طریقوں سے مروی ہے، میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا، اختصاراً بس۔ تو یہ ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں روایت کی ہے۔ دوسری حدیث جو ابو جحیفہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو اس کی روایت ترمذی نے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کی ہے۔ یقیناً ہر حدیث شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بیان کی جا رہی، اس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ ان کے علاوہ ابو یعلا نے اپنی کتاب المسند میں مجلد 2، پیج نمبر 184، حدیث نمبر 880، روایت کرتے ہیں عبداللہ یا محمد بن عبداللہ بن نمیر سے، اور ایسے طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر میں مجلد 22، پیج نمبر 123، حدیث نمبر 318، یہ بھی من طریق محمد ابن عبداللہ ابن نمیر سے روایت کرتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں محمد ابن بشر سے، اور یہ محمد ابن بشر روایت کن سے کر رہے ہیں؟ ابھی آیا علی ابن ابی صالح سے، یا علی ابن صالح سے جو ابی اسحاق
السبیعی سے کرتے ہیں جو ابی جحیفہ سے کرتے ہیں، جنہوں نے کہا صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ حدیث کے بارے میں کچھ اہل علم نے صحیح قرار دیا، جیسے الحاکم نے، الذہبی نے موافقت دی، الضیاء المقدسی نے، اور ہمارے اور آپ کے اس دور سے جو گزرے ہوئے شیخ البانی نے۔ لیکن حقیقت میں صحیح جو مسئلہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے حدیث مضطرب۔ اب اس کی توضیح حدیث مضطرب، میم ضاد طا را با، مضطرب، اضطراب معنی اختلاف، جو کئی وجوہات سے مروی ہو اور آپس میں ترجیح کرنا ناممکن ہو جائے، تو حقیقت میں حدیث مضطرب ہے، جس طرح کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اور اس طرح صحیح جو مسئلہ ہے سند کے اعتبار سے حدیث صحیح نہیں ہے۔ المضطرب کا کیا معنی ہے؟ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کی وضاحت ایک ہی درس میں کر دی جائے۔ یہ جو مکتب جالیات سلطانہ میں جو درس ہوتا ہے تیسیر مصطلح الحدیث میں، اس کی وضاحت وہاں کی جائے گی، اس لیے وہاں تفصیل کے ساتھ مصطلح الحدیث پر درس دیا جا رہا ہفتے میں ایک دن، بلوغ المرام کا اور پھر اس کا۔ حدیث کی تشریح جس میں بتایا گیا کہ اس میں اضطراب ہے یا حدیث مضطرب ہے، خلاصہ ضعیف حدیث ہے، خلاصہ ضعیف ہے، ضعیف کے اندر بھی کئی قسمیں ہیں، تو ضعیف حدیث ہے، لیکن کچھ اہل علم نے صحیح اس کو قرار دیا۔ اور خصوصاً فضائل الاعمال میں جس میں ترغیب ہے، ترہیب ہے، تو کچھ اہل علم ضعیف حدیث اگر ضعیف جدا نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے، یا اس اسناد میں وضاع یا کذاب نہیں ہے، یا فاسق آدمی نہیں ہے، تو ذرا درگزر کرتے ہیں۔ تو بہرحال بھائیو اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور معنی کے اعتبار سے اس میں عبرتیں ہیں، اور معنی کے اعتبار سے معقول اور مقبول ہے، اس میں کوئی شریعت کے اصول کے خلاف اس میں باتیں نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا قد شبت، ترجمہ جو صحیح ہے کہ آپ کے بالوں میں، آپ کے سر میں سفید بال ظاہر ہو گئے۔ آپ کہیں گے لیکن لفظی ترجمہ تو یہ ہوتا کہ آپ بوڑھے ہو گئے۔ نہیں بھائی، اور حدیثوں کے روشنی سے لیا گیا، اور حدیثوں میں یہ کہ چند بال تھے، جس میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کی چند بال سفید تھے، تو یہی مراد ہے۔ تو ادھر جو سوال صحابہ کرام نے کیا، مقصد ہے وجہ کیا ہے، نہ کہ بتانا کہ اللہ کے نبی آپ کے بال وہ تو سفید ہو گئے، آپ ایسا نہیں، وجہ کیا ہے اللہ کے نبی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وجہ ہے سورۃ ہود، اور کون سی سورت؟ سورۃ القیامہ، عما یتساءلون، اذا الشمس کورت، اور ایسے ہی والمرسلات، سورۃ المرسلات کی وجہ سے۔ بھائیو آخرت کی فکر، آخرت کی سوچ، احوال یوم قیامہ کے متعلق، نہ کہ جس طرح ہمارا اور آپ کا اور اکثر لوگوں کا، بلکہ اکثر مسلمانوں کی جو سوچ ہے، دنیا کی وجہ سے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، دنیا کی وجہ سے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، دنیا کی حرص اور لالچ میں دنیا کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ نہیں، فرق ہے دونوں میں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا سے تعلق کی وجہ سے، یا دنیا کے حرص میں، دنیا کی لالچ میں، مال و دولت کی لالچ میں، ان چیزوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ آخرت کی فکر کی وجہ سے۔ اس لیے ان صورتوں میں بھائیو وہی قیامت کے احوال، نشانیاں، شدتیں، ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، تو اس کے وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نشانیاں ظاہر ہو گئیں۔ یہ بات اگر نہیں ہوتی تو جس طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ واللہ اعلم اتنے بال بھی نہیں سفید ہوتے۔ تو اس طرح بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آخرت کی وجہ سے ہمارے اندر جو تبدیلیاں آئیں وہ آخرت کی سوچ کی وجہ سے، نہ کہ دنیا سے تعلق گہرا کر کے۔ لا شک دنیا سے بھی ہونا چاہیے بھائیو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن مسئلہ اس قدر آدمی حریص ہو جائے، دنیا ہی کے پیچھے دوڑے، صبح ہو تو دنیا کے بارے میں سوچے، بستر پہ جائے دنیا کے بارے میں سوچے، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تو وہی دنیاوی پلاننگ، بلکہ نماز میں بھی جائے تو ادھر بھی حساب اور کتاب لگائے، پیسوں کا، روپیوں کا، اتنا اگر ٹرانسفر کروں تو آج اتنا روپیہ ہو رہا، یہ ہو رہا، وہاں یہ بنانا، یہ زیادہ، یہ بھائیو یہ حقیقت میں بہت ہی بڑی مصیبت ہے۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم ایک مسافر ہیں،
ہم ایک مسافر ہیں. کبھی دیکھیں ایک مسافر راستے میں گھر بناتا ہے, ہاں گھر بناتا ہے, سفر ہی میں وہیں جہاں بیٹھا وہ شادی کے پلاننگ وہیں کرتا اسی جگہ پر نہیں. حقیقت میں پوری دنیا ایسے ہی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا جو بھائیو ہم رمضان میں قنوت میں سنتے ہیں, ہمیں برابر یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. ترمذی کی روایت ہے, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, کہ اے اللہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ جو فکر والی چیز یہ دنیا نہ رہے. سب سے زیادہ یعنی زیادہ فکر مند, ہاں فکر ہونا ضروری ہے لیکن زیادہ حد سے تجاوز نہ کرے. اس میں بھائیو حقیقت میں اس حدیثوں میں یہ بھی فائدہ ہے کہ قرآن مجید جو پڑھتا ہے تدبر کے ساتھ, تأمل کے ساتھ, اس کے الفاظ اس کے آیتوں پر غور و فکر کرتا ہے, اس سے دل کا اس میں علاج ہے, دل کا دوا ہے, اور ایسے ہی نفوس کی اس میں تہذیب ہے, بلندی ہے, ترقی ہے, اور اس کی وجہ سے آدمی وہاں تک پہنچتا ہے کہ آخرت کے بارے میں فکر کرے اور دنیا سے تعلق کو کم کرے. اور جس قدر آدمی کی فکر آخرت ہوتی دنیا سے کم ہوتا ہے تو یہ کامیاب ہوتا ہے اور حقیقت میں یہ سعادت والی زندگی گزارتا ہے. اور اس طرح اسے سلامت اور عافیت مل جاتی ہے داء الغفلہ سے. غفلت کی جو بیماری ہے بھائیو, غفلت, آج اکثر مسلمان اس میں شکار ہے. غفلت, کس چیز کی غفلت؟ موت سے غفلت, آخرت سے غفلت, قیامت کی ہولناکیوں سے غفلت, قبر کے فتنے سے غفلت. تمام چیزوں میں کیا رہا ہے, اس میں ہم واقع ہیں یا نہیں؟ ایسا لگتا ہے ہمیشہ ہم دنیا میں رہیں گے. کتنی مرتبہ ہم سوچے ہوں گے ابھی یہ سن 1438 میں داخل ہو چکے, محرم کا مہینہ ختم ہو چکا, سفر کا آج یہ چوتھا دن ہے. چلیے اس نئے سال میں ہم نے کتنی مرتبہ بھائیو سوچا ہوگا قبر کے بارے میں کہ ہمیں مرنا ہے اور قبر میں اکیلے ہمیں ہمارے اعزاء اقربا چھوڑ کے چلے آئیں گے اور ہم اکیلے رہیں گے اس اندھیرے سے چھوٹے سے کمرے میں, اور منکر اور نکیر آئیں گے تو ان کے سوالات کا جواب دے سکتے یا نہیں. کس نے ہم میں سے سوچا پلسرات کے بارے میں ہم گزر سکتے یا نہیں؟ کس نے سوچا 50,000 سال کا موقف ہے اور سورج 1 میل کے فاصلے پر رہے گا, اور حسب گناہ آدمی کے جسم سے پسینہ نکلے گا, اور خوش نصیب 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, تو ہم کیا ان میں ہمارا شمار ہو گیا نہیں؟ حدیثوں میں بتا دیا گیا 7, کیا 7 میں سے ہم کسی پر عمل کر کے ہو سکتے یا نہیں؟ کس نے فکر کیا؟ چلیے سن 1437 جو گزرا مکمل 12 مہینوں پر, کتنی مرتبہ ہم نے سوچا؟ تو حقیقت میں کیا اس کا نتیجہ ہے کہ ہم سبھی غفلت کے دائرے میں غافل ہیں آخرت سے, دنیا کو ترجیح دیے ہوئے, اور دنیا ہی پورا ہمارے دل و دماغ, شعور, سینے میں, دل میں, عقل میں, تفکیر میں, بلکہ رگوں میں خون کے ساتھ دنیا ہی دنیا دوڑ رہی ہے. تو بھائیو اس سے ہمیں بچنا چاہیے, اور اس کا علاج ایک کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھنا. یہ بھی اگر سوال کریں تو اللہ المستعان, سن 1438 داخل ہو گیا, کتنی مرتبہ ہم نے قرآن پڑھا, چھوڑے کتنی مرتبہ قرآن ختم کیے, کتنی مرتبہ پڑھے. تو اس طرح بھائیو اللہ المستعان ہمیں چاہیے حقیقت میں ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور غور و فکر کریں. تو قرآن مجید کی تلاوت جس میں دل کا علاج ہے, دل کا دوا ہے, اس میں نفوس نفس کی ترقی اور بلندی ہے, اور اسی سے آدمی آخرت تک پہنچتا ہے, آخرت کی فکر کرتا ہے, اور غفلت کی بیماری سے اور دنیا پر پورا بھروسہ کرنے اور دنیا کی طرف مکمل مائل ہونے سے بچتا ہے. بھائیو اب حدیث نمبر جو اس میں آخری سے پہلے 7 ہے, ابن حجر حدیث بلوغ المرام تک پہنچ گئے ہم لوگ. یہ تو حدیث نمبر 7 جو ہے اس باب میں وہ ہے, امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. حضرت ابو رمثہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہو, وہ فرماتے ہیں کہ میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو رمثا سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میرا ایک بیٹا بھی میرے ساتھ تھا۔ ابو رمثا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کروائی گئی، پس جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً کہہ اٹھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 2 سبز رنگ کے کپڑے زیبتن فرمائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موئے مبارک پر بڑھاپے کے آثار کا غلبہ تھا، یعنی آپ کے چند مبارک بال سفید ہو چکے تھے اور وہ بال سرخ تھے۔ وشیبہ احمر، سفید تو احمر ہو گیا، ابھی وضاحت کی جائے گی، تو سفید تھا تو کیسے احمر ہو گیا، یعنی سرخ ہو گیا۔ تو یہ ابو رمثا رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ اس کی تخریج بھائی اور محترم ساتھیوں امام احمد کی کون سب سے مشہور کتاب ہے حدیث میں؟ المسند۔ تو یہ امام احمد کے بیٹے نے عبداللہ ابن احمد نے روایت کی ہے المسند میں۔ یہ بھی ایک فائدہ سن لیں، المسند جو امام احمد کی ہے، امام احمد کی ہے، لیکن اس میں کچھ حدیثوں کو زائد کیا عبداللہ نے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اسناد سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ اس طرح کہا جائے گا کہ اس کی روایت عبداللہ ابن امام احمد نے کی ہے اپنی الزوائد میں علی المسند، جو انہوں نے حدیثوں کو کچھ اپنے سے بڑھایا ہے اپنے والد کی کتاب المسند میں۔ تو اس طرح عبداللہ ابن احمد نے روایت کی ہے اپنی والد کی کتاب المسند میں، اور وہ چند ہی حدیثیں ہیں، اکثر وہ امام احمد کی ہے۔ مجلد 11 پیج نمبر 682 حدیث نمبر 7111، مجلد 11 پیج نمبر 682 حدیث نمبر 7111 من طریق ابی عوانہ الوضاح الیشکری سے روایت کرتے ہیں، جو عبد الملک ابن عمیر سے روایت کرتے ہیں، جو اس حدیث میں آ کر مل جاتے ہیں، یعنی اس سند میں، جو ایاد بن لقیط العجلی سے روایت کرتے ہیں، جو ابی رمثا التیمی سے روایت کرتے ہیں، اور ان کا سیاق اور طویل ہے متن۔ حدیث کے بارے میں محققین مسند امام احمد نے کہا رجالہ ثقات، اس کے جو رجال ہیں ثقات ہیں۔ ایسے ہی ترمذی نے اور ابو داؤد نسائی نے روایت کی ہے ابو رمثا کی حدیث، لیکن اس میں بال کے متعلق نہیں ذکر آیا ہے، اسی لیے اس کو ادھر نہیں ذکر کیا جا رہا تخریج میں۔ اس لیے ہم اس باب میں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کے متعلق ہے اور ان الفاظ میں نہیں آیا۔ اچھا، ایسے ہی ابن سعد نے بھی الطبقات میں روایت کی ہے، مجلد 1 پیج نمبر 727، طبرانی نے المعجم الکبیر میں مجلد 22 پیج نمبر 283 حدیث نمبر 724، اور ایسے حاکم نے بھی مجلد 2 پیج نمبر 607، کئی طریقوں سے جا کر آگے ملتے ہیں عبد الملک ابن عمیر سے، جو ایاد ابن لقیط العجلی سے روایت کرتے ہیں، جو ابو رمثا التیمی سے روایت کرتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث کے متعلق چند اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ تو ابو رمثا کی یہ پہلی زیارت تھی، جس طرح اس حدیث کے سیاق سے واضح ہوتا، پہلی ملاقات۔ تصور کیجئے جن کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بار ہو، اور وہ بھی جو اسلام لا کر آ رہے ہوں اور پہلے سے شوق ہو ان کے دلوں میں، تو کس طرح بھائیو وہ ملاقات رہی ہوگی، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ایک خوشی اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ایک محبت۔ ہم لوگ کبھی کبھی سوچ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو بھائیو عجیب ایک ہمارے اندر ایک محبت کا شوق ابھر جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیتے، اور یہ ڈائریکٹ یہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ پہلی ملاقات ان کی تھی، جس طرح حدیث کے سیاق سے واضح ہو، انہوں نے کہا ہذا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو انہوں نے اب بیان کیا اور اس میں کہا وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ، آپ کے بال پر سفید یا آپ کے سر کے بال کچھ سفید ہو چکے تھے۔
بھائیو ظاہری الفاظ پر اگر غور و فکر کیا جائے وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ کہ ان کے بال میں یعنی سفیدی کا غلبہ ہو چکا تھا، تو اس سے ہو سکتا ہے یہ مفہوم ظاہر ہو کہ یعنی زیادہ بال سفید ہو گئے تھے، لیکن کیا رائے بھائیو صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ ابھی حدیثیں گزری صحیح و معتبر کہ چند بال تھے، تو اس طرح اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ زیادہ بال یا سفیدی کا غلبہ ہو گیا تھا، نہیں، مراد یہ ہے کہ سفید بال، کچھ بال سفید ہو گئے تھے، یہی معنی اور مطلب صحیح ہے۔ السندی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قد علاہ الشیب یعنی سفیدی داخل ہو چکا تھا اور ظاہر ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، نہ کہ مراد ہے کہ اکثر بال سفید ہو گئے تھے۔ تو اس طرح بھائیو اس حدیث کی توجیہ کی جائے گی تو ان حدیثوں سے ملتا ہے۔ اچھا، وَشَيْبُهُ احمر، اور ان کی سفیدی سرخ تھا، اس سے مراد کیا؟ کیسے سرخ؟ بال سفید ہو گئے تو کیسے پھر سرخ ہو گئے؟ اس کا دو معنی ہے، یا تو خضاب جو استعمال کرتے تھے اس کی وجہ سے، یا تو تیل جو استعمال کرتے تھے، لیکن صحیح کیا ہے؟ زیادہ تیل۔ اس لیے خضاب کے بارے میں کیا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے خضاب استعمال ہی نہیں کیا، ضرورت ہی نہیں پڑی، تو ہاں صحیح جو ہے الدہن تیل، اور جس کا آیا کہ جب آپ تیل لگا لیتے تھے تو کیا ڈھک جاتے تھے، تو ہاں یہی مراد ہے جو جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا کہ جب تیل لگا لیتے تھے تو سفید بال نہیں نظر آتے تھے، اور ایسے ہی جب نہیں لگاتے تھے تو نظر آتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ سرخ ہو جاتے تھے، کلر بدل جاتا تھا۔ آخری حدیث اور اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه۔ یہ حدیث بھائیو ابھی اصل میں گزر چکا، جو جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اس کی روایت امام مسلم نے کی ہے، لیکن جب آ گیا تو ایک مرتبہ پھر سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ سماک بن حرب فرماتے ہیں حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سفیدی تھی، یا آپ کے سر مبارک میں کچھ بال سفید ہو گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں مانگ نکالنے کی جگہ میں چند بالوں کے علاوہ کوئی سفید بال نہیں تھے۔ جب تیل لگاتے تو تیل انہیں اوجھل کر دیتا، جب وہ تیل لگاتے تو تیل انہیں چھپا دیتا۔ اس حدیث میں اور سابقہ حدیث میں کیا ان الفاظ میں اتفاق ہے۔ تو بھائیو اور محترم ساتھیو، اس طرح یہ تمام حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال سفید ہو گئے تھے، لیکن بہت ہی کم تھے، جس کی تعداد کتنی؟ 14-20 کے اندر چند بال تھے۔ اس طرح یہ باب پر بات مکمل ہو گئی۔ اتنی حدیثوں کے بعد یہ ایک باریکی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال چند بال سفید ہوئے تھے، 14 سے لے کر 20 کے اندر کہہ سکتے ہیں، اور ایسے ہی اور اکثر بال کالے تھے، اور ایسے ہی یہ بھی جو اور انس رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی عنفقہ میں چند بال تھے اور کمپٹی پر یہ بال تھے۔ باقی بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ویسے ہی کالے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بسا دے، اور ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے شمائل کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور پھر ایسے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں، آپ نے ابھی یہ علمی درس سنا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، ایسے ہی فالو کریں، اور مزید تفصیل کے لیے ہمارے ویب سائٹ پر وزٹ کریں۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے اس درس کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ نشر کر کے دعوت کے کام میں حصہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔